طالب علم ہے، نمازی ہے، دوست ہے، مبارک رات ہے. بھئی ہمارے ملک کے لیے بھی دعائیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن نصیب کر دے. نہ جمعہ میمون ہے، نہ کوئی اجتماع پرامن ہے. خدشہ اور خطرہ تو ہر جگہ حائل ہے. دشمن نامعلوم ہے. کوئی بھی کہے مجھے معلوم ہے، پتہ چل گیا، پھر اس کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تو پھر تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے. اکو بکو سندر بکو. اصل بات یہ ہے کہ جیسے گناہ نامعلوم ہے اور ہر شخص کے جرائم مختلف ہیں اور ہر شخص کی سیاکاری متنوع ہے، اس طرح عذاب کے رنگ ڈھنگ بھی مختلف ہے. کوئی اپنی اولاد کے ہاتھوں رو رہا ہے، کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، بیویاں خاون کی وجہ سے، خاون بیویوں سے. ماحولیات ساری کی ساری لت پت ہے اور بڑے پیمانے پر ملک دھماکوں کے لپیٹ میں ہے. بے گناہ معصوم جانیں تلف ہو رہی ہے. صرف مدرسے نہیں، اسکول بھی ہمارے ہیں. صرف دارالعلوم نہیں، کالج بھی، ان میں بھی نفوس مقدسہ ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑے چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. وہ ایک کالجی لڑکے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ میرے باپ دادے مسلمان تھے. میں اسلام کے لیے ڈگری حاصل کروں گا، انجینئر بنوں گا تو مسجدیں بناؤں گا، ڈاکٹر بنوں گا تو دینی مدرسوں اور داڑھی والوں کا علاج کروں گا. اس نے کہا آپ کی تو داڑھی نہیں ہے. کہ یہ تو تعجب ہے کہ میری نہیں ہے اور دل میں قدر ہے کیونکہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں. وہ ہندو اور مسلمان دونوں ٹکرائے. ہندو کہہ رہا تھا کہ لاش کو جلانا اچھا ہے، جان چھوٹے، راکھ ہو جائے. ہاں مسلمان کہتا تھا نہ نہ نہ، سوال جواب ہونے والا ہے. کھڑکی کھلے گی، جنت کی ہوائیں اور خوشگوار فضائیں آئے گی، پھل پھول نظر آئے گا. قبر تو جنت کا ایک باغ ہے مومن مسلم کا. روز بحث ہوتی تھی تو دو اور لڑکے بیٹھ گئے ججمنٹ کے لیے، اور ایک ہندو ایک مسلمان، دونوں نے ایک ایک کی باتیں سنی. ہندو اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ لاش کو جلانا اچھا ہے، نہ تعفن پھیلے گا، نہ زمین خراب ہوگی، نہ قبرستان بنے گی. مسلمان کہتے تھے نہیں، مسلمان لاش کو زمین میں دفنانا چاہیے، قیامت کے قریب دوبارہ اٹھائی جائے گی اور قیامت تک مومن کو ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے مزے ملیں گے. تو ان دونوں نے ججمنٹ اس طرح لکھی کہ بھئی دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. ہندو چوہرا اس لیے صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ لاش کو کچرا سمجھتا ہے، گلا سڑا، اس کو تو جلنا ہی چاہیے. جہاں بھی کچرا جمع ہو جائے کہتے آگ لگا لو یار، جان چھوڑاؤ. اور مومن مسلم آخرت کا ایمان رکھتا ہے، وہ تو خزانہ ہے، تو خزانہ زمین میں دفنانا چاہیے. بھائی کالج یونیورسٹی میں بھی ہمارے لوگ ہیں، کہتے ہیں یار تم مسلمان بڑے ظالم ہو. کیوں؟ یہودیاں نصرانیہ تمہاری بیوی بڑھ سکتی ہے؟ کالج کے لڑکے نے کہا بالکل. کہ تمہاری بہن ہمارے آ سکتی؟ کہا کبھی بھی نہیں، اللہ نہ کرے. کیوں؟ تم کافر ہو. کبھی یہودی اور نصرانی کافر نہیں ہے، کہا ان کو مسلمان کرنا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کہا تم میری بہن کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو یہودی بناؤ گے، نصرانی بناؤ گے. الجھاؤ کے درمیان وہ اسٹوڈنٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ بات سنو، ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے حکم و ارشاد پر، موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی لڑکی آنا چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی نصرانی آنا چاہیے. آپ بھی ہمارے قرآن، اسلام، محمد پہ ایمان لائے، ہماری لڑکی لے لیں، جائز ہو جائے گی. سینکڑوں لڑکے اس کلمے سے، گفتگو سے مسلمان ہوئے. حدیث شریف میں ہے اسلام کی خبریں ہر جگہ سے نکلے گی، اللہ کی وحدانیت کی خبریں ہر جگہ پیدا ہوگی.
اور جب علماء اور طلباء اور دینی لوگ نہیں پہنچے تو تبلیغ چلے گئے، کئی ڈانسر کو پکڑ لیا، کئی کھلاڑی کو پکڑ لیا، اس کو ہے جمالو بندر کی طرح ادھر نچا رہے ادھر نچا رہے، چلو ان جیسے لوگ جو ہے نا لائن پہ آ جائے اس کی وجہ سے۔ لیکن اسلام کا کام الحمدللہ امت کے ذمہ ہے، اور امت میں جس طرح مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، دینی حلقے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہ بھی اس دین کا سرمایہ ہے، پاکستان کی دولت ہے، خزائن ہے، ان کا تحفظ بھی اسلام کا فرض ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مبارک راتوں میں خوب دعائیں مانگے اور اللہ سے خصوصی راز و نیاز کرے کہ یا اللہ پورے عالم اسلام کی یہ تکلیفیں دور فرما، اور خاص کر پاکستان جو تندور بنا ہوا ہے، ہر وقت آگ سلگ رہی ہے، نہ جان کی عزت، نہ آن کی عزت، نہ مکان کی عزت، نہ تعلیم گاہ کی عزت، نہ مدارس اور درسگاہوں کی عزت، ہر چیز مختلف طریقوں سے زیر باس ہے، اور اس پر حرف گیری اور نکتہ چینی شروع ہے۔ تو کچھ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ بزرگ و برتر کے عظیم و شان الوہیت اور ان کی شان اور صفات کو اور رحم و احسان و نصرت کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے ہم کون ہیں؟ بھئی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ تمہیں شرم کرنا چاہیے۔ بخاری میں ہے ایک پیغمبر قوم کو لے کے بارش مانگنے باہر نکلے، حق تعالیٰ نے کہا کوئی ضرورت نہیں، واپس جاؤ۔ ابھی ایک چوئنٹی آئی تھی اور رو رہی تھی اپنی قوم لے کے، یا اللہ بارش نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، میرا عہد ہو گیا اس سے بارش بھیج رہا ہوں۔ ایک چوئنٹی ننھی منی مخلوق وہ دعا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے فقہ میں کہ استسقاء کے لیے دزارئی مستجخلق زی، بیل، گدا، اونٹ، بکری، اس کو بھی لے چلے، کھینچ کے باہر لے جائے جب باہر ہوتی تھی۔ کیوں؟ بھئی گھاس نہیں ہے، بکری بھوکی ہے، چراگاہ میں پانی نہیں ہے، پریشانی ہے بہت زیادہ۔ ہماری نوری آباد میں زمین ہے، تو ایک دفعہ ہم وہاں گئے، بکریوں کا ریوڑ بہت قریب آیا، تو میں نے وہ ریوڑ والے سے پوچھا کہ یہ کیوں اتنا قریب لائے؟ کہ یہ بکریاں آپ کو دیکھ کے بھاگتی ہوئی آ رہی۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا پانی نہیں ہے۔ میں نے اپنے مزارع کو کہا کہ آپ جنریٹر چلائے اور ٹیوب ویل کا پانی ایک مستقل کھڈا کو دعایا، اور چرواہوں کو کہا یہاں روزانہ آؤ، تمہیں پانی نہیں ملے گا، جس دن نہ ملے یہ میرا نمبر ہے، مجھے ٹیلی فون کرو کہ میں اس مزارع سے حساب پوچھوں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مخلوقات کے ساتھ احسان نصیب فرمائے۔ جب ایک چوئنٹی کی دعا میں طاقت ہے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، گھروں میں ہماری بہنیں، گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو دکھ درد دیکھ کر کے تکلیفیں محسوس کرتی ہے۔ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ دعاؤں سے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ کراچی شہر آپ نے 2 سال پہلے بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاگ جگر چاک ہو گئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نالہ فریاد بیکار گیا، ہر قلبے کا وزن ہے اللہ کے ہاں، ہر دعا کا ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ حدیث میں ہے دعا قبول ہوتی ہے ہر حال میں۔ قبولیت 3 طرح ہے، یا اتنی قیمتی دعائیں کہ حق تعالیٰ ملائک کو کہتے ہیں ذخیرہ آخرت کرو اس کے لیے، بہت تکلیف کی گھڑی آنے والی ہے، یا اس پر کوئی بلا آنے والی ہے، مصیبت، حادثہ، اس کو کیا پتا ہے، حق تعالیٰ کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اسے ٹال لو۔ یہ تیسرا درجہ ہے، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ یونیورسٹی میں جو معصومین بے گناہ مسلمان مارے گئے انہیں شہداء و سعداء بنا،
ان کے گھرانوں کو صبر و اجر عطا فرما، انہیں دونوں جہانوں میں بہترین صلے عطا فرما، اور اس رنج اور علم اور سانحہ اندوہناک پر سرحد کے زمین کو اور پاکستان بھر کے دکھ درد رکھنے والے مسلمانوں کو صبر و اجر عطا فرما۔ اس سے پہلے جو ناحق حادثات ہوئے ان سب کو خدایا شہداء و سعداء بنا، اور ان کے پریشان حالوں کی یا اللہ صبر و اجر سے دل بستگی فرما، ان کے حوصلے بلند فرما۔ دہشت گرد کسی بھی عنوان سے مذموم ہے، مقبوح ہے، معذب ہے، اللہ کی رحمت اور فضل سے دور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ناسور کو اسلام سے اور پاکستان سے دور فرمائے۔ اللہ تعالی بہترین امن نصیب فرمائے، بہترین شکرانے عطا فرمائے، ہم عاجزوں کے ٹوٹی پوٹی کلمات اور دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین جانا آسان فرمائے، نصیب فرمائے۔